تو یہ جلسہ ہوتا ہے رات کو تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہو کوئی 9 سوا 9 کے پر جب یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک خودکش ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 15 کارکن حق کے لیے جان دی جاں بحق ہو گئے. اسی طرح ایک پولیس والا بھی جاں بحق ہو گیا. اچھا، اس پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو این او سی دیا تھا یا ان کو بی این پی والوں کو ہم نے کہا تھا کہ آپ 3 بجے شروع کریں جلسہ، 5 6 شام مطلب مغرب سے پہلے آپ اس کو ختم کریں، یہ حالات ہیں، 100 چیزیں ہیں. تو انہوں نے شروعاتی 6 بجے کے بعد کی. بہرحال یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. حکومت وہ چاہے 2 بجے کریں 12 بجے کریں، حکومت کو ذمہ داری نبھانی چاہیے. وہ بھائی کمپاؤنڈ تک وہ پہنچ آیا ہے تو وہ صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ لیڈرشپ تک نہیں گیا تو آپ اسے کامیابی قرار دے رہے ہو. آپ کے صوبے میں پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے آئی جی ہی نہیں ہے پولیس کا. اس سے زیادہ لاقانونیت ہو سکتی ہے؟ یہ حالات ہیں. دوسری طرف یہ حالات ہیں کہ عسکریت پسند اتنی حد تک ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ 14 سال 15 سال کے لڑکوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے آس پاس جاننے والوں کے 4-5 بچے چلے گئے. مقتدرہ کو اگر سیدھی بات کہو تو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. مقتدرہ سے اختلاف رکھو کہ یار یہاں پہ یہ نہیں ایسا رکھو، مہربانی کر کے تھوڑا سا چیزوں کو وہ کرو، تو اینٹی پاکستانی بنایا جاتا ہے. انسان جائے تو کہاں جائے. اب دوسری طرف والے بھی، ان کو آپ کہو کہ یار تھوڑا جذباتی پن کم کرو، تھوڑا ہر جگہ بندوق کی زبان سے بات نہ کرو. تو ہاں بھائی، ایجنسیوں کے آپ ڈی ڈی ہو، ان کو کہو کہ یار ٹھیک ہے، جو میچور ہے یا وہ ہے اس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے 14 سال کا جو شاید عسکریت پسند بننے سے قبل سوتا بھی ماں باپ کے ساتھ تھا، اس کو سوسائڈر بنا رہے ہو، مہربانی کرے ایسا نہ کرو. کہتے نہیں، ملک کے لیے قوم کے لیے قربانی دے رہا ہے. اگر اس لیڈرشپ کو کچھ ہوتا تو اور نہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ ہوگا، گو کہ اس کا قد کاٹ بڑا ہے، میں یہ نہیں کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، قوم پرست سیاست سے شاید مجھے اختلاف ہے، لیکن اس کی چنگاری یہاں تک رکتی. اور نہیں تو یہ وڈ والا ایریا تو متاثر تھا نا. آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کو، سیکیورٹی فورسز والوں کو پہلے سے تھریٹ الرٹ کا پتہ ہوتا ہے. آپ ایک چیز دیکھتے، مشینیں دیکھتے، انسان ہے، آپ کو پتہ ہے ہو رہا ہے، تھوڑا سا ایکسٹرا پریکاشنری میئرز لیے جاتے ہیں. اس کی مثال آپ جنرل پرویز مشرف کے دور میں دیکھو، نواب بگٹی مارا گیا نا، کیسی چنگاری لگا گیا، آج تک اس کے شعلے بلوچستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج ہم بات کریں گے کل کے افسوسناک واقعے اور سانحے کی. یہ بلوچستان میں ایک اور غیر معمولی واقعہ ہے. کل بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ اور ایک معزز رہنما سردار عطا اللہ مینگل صاحب کی برسی تھی، جو سردار اختر جان مینگل صاحب کے والد محترم تھے، اور بلوچستان میں ان کی قدر و منزلت اور چند لوگ تھے جن کو ان کی زندگی میں ہی بہت عزت ملی اور آخری دم تک اپنے سٹانس پر وہ کھڑے تھے. انفارچونیٹلی 8-9 مہینے ہی ان کی حکومت رہی، لیکن آپ کی بلوچستان یونیورسٹی، آپ کی بی ایم سی، آپ کا یہ بڑے بڑے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ ادارے، اس وقت شروعات انہوں نے کی تھی، لیکن اس 9 مہینے سے جو روایت چل پڑی آج تک آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر سال نہیں گزرتا وزیر اعلیٰ چینج ہو رہا ہے، سال نہیں گزرتا، گو کہ اب مقتدرہ کے چہیتے ہی وزیر اعلیٰ آتے ہیں، پھر بھی وہ چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ مقتدرہ کی چوائس پہ زیادہ تر یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. اچھا، اس برسی کی مناسبت سے کل سریاب روڈ پہ شاوانی اسٹیڈیم میں یہ جلسہ رکھا گیا. ایک درمیانی درجے کی تعداد تھی، کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی. ہم کہیں ادھر ہی مارنگ نے کیا تھا، کتنا بڑا جلسہ تھا، لیکن اب کیونکہ اپوزیشن میں ہیں، پھر حالات ایسے ہیں تو تعداد، اور ویسے بھی
جو یوتھ ہے وہ دوسری سائڈ پر والا جو بیانیہ ہے اس طرف زیادہ ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو تعداد بہت کم ہو کر رہ گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی بی این پی ہوتی تھی، اس کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، لیکن اب جب راستہ ہی نہیں چھوڑا، جب ان کو ووٹ بھی دیں تو نہیں پڑتے، تو پھر نوجوان پھر ان سے کیا امیدیں لگائے کہ اس پارٹی کے ساتھ میں جڑا رہوں. پھر بھی جو بلوچ کاز ہے، جو بلوچ یوتھ ہے، اس کا جو سٹرونگ آپ اسے لیڈر کہہ سکتے ہو، جو سخت سٹانس رکھنے والا ہے، جو ان کی قدر معقول سمجھا جاتا ہے ان کی نظروں میں، وہ سردار اختر جان مینگل صاحب ہے. تو اپنے اس برسی کی مناسبت سے انہوں نے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو، نیشنل پارٹی کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی ہوئی تھی. محمود خان اچکزئی صاحب نے خطاب کیا تھا، پھر اے این پی کے اصغر خان صاحب تھے، پی ٹی آئی کے تھے، علی احمد کرد صاحب تھے وکلاء میں سے، تو مطلب نامی گرامی لوگ انہوں نے بلائے ہوئے تھے. تو یہ جلسہ ہوتا ہے رات کو تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہو کوئی 9:15 کے پر جب یہ اختتام پذیر ہوتا ہے، نکل رہے ہوتے ہیں، تو ایک خودکش ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 15 کارکن حق کے لیے جان دی جاں بحق ہو گئے. اسی طرح ایک پولیس والا بھی جاں بحق ہو گیا. شکر ہے کہ بڑی قیادت محفوظ رہی. بی این پی کے سینٹرل کمیٹی کے 2 جو لیڈران ہیں، سابق ایم پی اے احمد نواز صاحب اور موسیٰ بلوچ صاحب جو ہیں وہ زخمی ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. تو میں حیران ہوا کہ خدا نخواستہ، دیکھو کسی بھی انسان کی جان کوئی اس کا نیم البدل نہیں ہے، لیکن جو قیادت بنتی ہے نا وہ دھائیاں لگتی ہیں. تو کل کا جو افسوسناک واقعہ ہے، اس نے بڑی تکلیف پہنچائی. یہ وہی سانیہ 8 اگست کا تھا، ٹائپ کا تھا کہ ایک پوری جو وکلا قیادت تھی وہ جاں بحق ہوئی اور آج تک تلافی نہیں ہو پا رہی ہے. اسی طرح اگر کل کا یہ افسوسناک واقعہ، اس میں یہ قیادت جاتی جو بلوچستان کی کریم قیادت ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج ہوتے. اچھا، اس پہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو این او سی دیا تھا، یا ان کو بی این پی والوں کو ہم نے کہا تھا کہ آپ 3 بجے شروع کریں جلسہ، 5-6 شام مطلب مغرب سے پہلے آپ اس کو ختم کریں، یہ حالات ہیں، 100 چیزیں ہیں. تو انہوں نے شروعاتی 6 بجے کے بعد کی. بہرحال یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. حکومت وہ چاہے 2 بجے کریں، 12 بجے کریں، حکومت کو ذمہ داری نبھانی چاہیے. آج اے سی ایس ہوم نے پریس کانفرنس کی تو وہ بھی کچھ ایسے ہی بیانات دے رہے تھے کہ ذمہ داری وہ اس طرح نبھا ہی نہیں رہے. وہ کہہ رہے کمپاؤنڈ میں تو نہیں ہوا بھائی. او بھائی، کمپاؤنڈ تک وہ پہنچ آیا ہے تو وہ صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ لیڈرشپ تک نہیں گیا تو آپ اسے کامیابی قرار دے رہے ہو. آپ کے صوبے میں پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے آئی جی ہی نہیں ہے پولیس کا. اس سے زیادہ لاقانونیت ہو سکتی ہے؟ یہ حالات ہیں. دوسری طرف یہ حالات ہیں کہ عسکریت پسند اتنی حد تک ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ 14 سال 15 سال کے لڑکوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے آس پاس جاننے والوں کے 4-5 بچے چلے گئے. ایک کا پہلے گیا تھا بیچارہ، اس کے لیے وہ کر رہا تھا، اب ہاتھ پاؤں مار رہا تھا کہ وہ دوبارہ کسی طریقے سے آ جائے. ابھی پتہ چلا دوسرا بھی ہاتھ سے نکل گیا. ابھی انسان حیران ہے. گراؤنڈ ریالٹیز ہم دیکھتے ہیں، پھر ان کو دیکھتے ہیں، پھر جس طریقے سے وہ ہر جگہ آ چکے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. بلوچستان میں دوست دشمن کی پہچان بہت مشکل ہو چکی ہے. اب واحد جو راستہ بچا ہے نا، مخلص ہونا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، اور کوئی ادھر ادھر والی گیم نہیں کرنی پڑے گی. خدا رہا اگر اس سے ابھی بھی ہم نہیں سمجھتے نا، پھر شاید کچھ بھی نہ رہے. پھر سارے ہی یا انسرجنٹس بن جائیں یا سارے ہی مر جائیں. یہ واحد راستہ بچے گا. اور جو میں دیکھتا ہوں سیکیورٹی فورسز والوں پر جو ہوتے ہیں، وہاں غریبوں کے بچے 30,000 35,000 تنخواہیں ہیں، خون میں لتھڑے ہوئے آئے روز. بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. تو کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں.
تربت سے لے کر کوئٹہ تک. لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ساتھ میں اگر میں حکومت کو یہ کہہ رہا ہوں تو جو ہمارے بی این پی والے دوست ہیں یا دوسرے گراؤنڈ ریالٹیز آپ دیکھیں. پچھلے ہی دنوں عسکریت پسند آ گئے یہاں پہ میاں گنڈی کے علاقے میں, اور باقاعدہ کوئی پولیس والے تھے, ان سے کوئی مسئلہ بھی مبینہ طور پر لیا. پھر ان کے پاس لسٹ تھی باقاعدہ کہ ہاں یہ ہمیں مارنے والوں میں تو شامل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یہاں تک. تو اب میں کہہ نہیں رہا کہ سوسائٹی میں اتنی پیوست ہو چکی ہیں ان کی جڑیں کہ بہت مشکل ہے. اس لیے کوئی بھی رائے نہیں قائم کی جا سکتی. اور دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بچے جا رہے ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اور اہم بات ہے وہ یہی کہ 1 مہینے سے زائد ہو گیا ہے آپ کا آئی جی نہیں ہے یار. دکھ کی بات نہیں ہے, بلوچستان کو اس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. کوئی 2-3 نام آئے کہ یہ آئی جی بلوچستان لگ رہا ہے, یہ آئی جی بلوچستان لگ رہا ہے, کوئی آنے کوئی نہیں تیار. یار ملازم ہو کے کوئی نہیں آتا. آپ اندازہ لگا لو, فوج سے ایف سی سے لاکھ اختلاف ہوتے ہیں, لیکن ان کا ایک سپاہی ہے جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا, سپاہی 30-35 ہزار. او بارڈر کے ہو تم, بارڈر پہ پڑا ہوا ہوگا 35 ہزار میں مر جائے گا. لیکن ایک ادارہ ہے نا, اس نے, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی بڑی مضبوط ہے, یہاں پہ ہر چیز پہ کنٹرول ہے, تو انہوں نے ایسے اپنے ادارے کو بھی رکھا ہوا ہے. کیا کسی آئی جی ایف سی کی پوسٹنگ آئے بلوچستان کی, وزیرستان کی, تو وہ کہہ سکتا ہے میں نہیں جاؤں گا. ایون کور کمانڈر وہ کہہ سکتا ہے میں نہیں جاؤں گا. وہ آئے گا, اس کو آنا پڑے گا. وہ گو کہ آپ کہو کہ بھائی وہ کنٹونمنٹ میں رہتے ہیں 100 چیزیں, لیکن پھر بھی آئے گا تو صحیح. ہر جگہ تو وہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں لے جا سکتے, ہر جگہ تو اتنا سیکیورٹی حصار بھی نہیں ہوتا. کتنے بڑے بڑے بھی ان کی جاتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک میکانزم رکھا ہوا ہے کہ بھائی نہیں, چلنا ہے, جانا ہے تو جانا ہے. بے شک آپ سی ایم کے فیوریٹ ہو, بے شک آپ چیف کے فیوریٹ ہو, جو بھی ہے. یہاں پہ آئی جی پولیس نہیں آ رہا کوئی, ہر بندہ ہچکچا رہا ہے. حالانکہ پیسہ یہاں کم نہیں ہے بلوچستان میں, اندھیر نگری ہے یہاں پہ. پولیس والے تھانوں میں آپ دیکھتے ہو کیا ہو رہا ہے. بلوچستان کی پولیس اور خیبر پختونخوا کی پولیس گو کے دہشت گردی کے فرنٹ لائن پر ہے, لیکن پھر بھی کرپشن ریشو تو کم ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. حالیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, کس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, وہ بائک والے بیچارے کو. اچھا, میں سسٹم, اس رجسٹرڈ سسٹم کا حامی ہوں. میں یہ قابلی گاڑیاں, قابلی موٹر سائیکل اور ان نظام کا حامی نہیں. میں کہتا ہوں کیوں, جس کا بچہ جاتا ہے نا, یا جس کے ساتھ واردات ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اگر کوئی رجسٹرڈ گاڑی ہو, مرکزی ملزم تک پہنچ تو سکتے ہو. کوئی بائک والا ہے, کوئی دہشت گرد کی کاروائی کرتا ہے, تو کم سے کم پتہ تو ہوتا ہے یار یہ اس کا بائک ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو کم سے کم جو قانونی لوازمات ہیں, جو ڈاکومنٹیشن ہے, وہ پوری ہو. میں اس کا حامی ہوں, لیکن میں کہتا ہوں تھوڑا سا تو ٹائم دو. اتنی سختی, اتنا جو انہوں نے کیا ہوا ہے, کتنی ہزاروں بائک سے لے کر چلے گئے ہیں. ایک غریب کے پاس ہے کیا, یہی بائک تھی نا, لیکن وہاں پہ ہماری زیادہ سختیاں ہیں. خیر, موضوع اور چلا جائے گا, میں کل کے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا کہ کل کا کتنا بڑا سانحہ تھا. اچھا, پھر یہاں پہ انفارچونیٹلی مسٹرسٹ ایشو ہے. 15 لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں, 31 لوگ زخمی ہیں, کوئی 4-5 سی ایم ایچ میں بھی ایڈمٹ ہیں. تو شکر ہے کہ کل ینگ ڈاکٹر بھی اور منسٹر بھی گئے ہوئے تھے. ان موقعوں پہ کم سے کم ان لوگوں کی سیاست جو ہے نا, میں نے کہا کہیں یہاں پہ بھی وہ رولا نہ پڑ جائے. شکر ہے دونوں ہی پہنچے ہوئے تھے, بر وقت وہ ہوئی. فرسٹ ایڈ تو کئیوں کو دے کے گھر بھجوایا جا رہا تھا, اور جو ایڈمٹ ہیں ان کا بھی پراپر ٹریٹمنٹ جاری ہے. ساتھ بھی حکومت نے کہا ہے کہ اگر کوئی سیریس ہے, اس کو صوبے سے باہر بھی شفٹ کرنا ہے. تو وزیر اعلیٰ نے میرے خیال میں باہر کل جانا بھی تھا, تو انہوں نے اپنا وہ کینسل کیا اور کہا کہ جو ہیلی کاپٹر ہے یا جہاز ہے جو ہے زخمی ہے, تو ان کو اگر کہیں پہنچانا ہے تو وہاں پہ اس کے تھرو پہنچائیں. اور جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لیے 15-15 لاکھ کا اعلان بھی کیا ہے. بہرحال کوئی چیز انسانی جان کا نیم البدل نہیں ہے, تلافی نہیں ہے, لیکن مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم نہیں سیکھتے.
ابھی میں ریسنٹلی چائنا گیا تو میں نے دیکھا کہ یار ان کے جن ایریاز میں تھی نا دہشت گردی، انہوں نے وہاں پہ اتنا کچھ کیا کہ اب وہاں پہ ایسا کوئی واقعہ کرنا بہت مشکل ہوگا. کیا یہاں پہ ایسا ہے؟ دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کہ ایسا ہو گیا یار اب ہو گئی ہے، اس سے ہم نے سیکھا ہے، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں اگلا ثانیہ پچھلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اگلا ظلم پچھلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مقتدرہ کی ترجیحات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. مقتدرہ کے کسی چہیتے کو ایک ٹھیکہ نہ مل جائے تو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. مقتدرہ کے کسی ایک شخص کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے تو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. مقتدرہ کی کوئی ایک بات نہ مانی گئی تو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. مقتدرہ سے آپ نے تھوڑا سا اختلاف رکھا تو آپ کو ایک عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. مقتدرہ کو اگر سیدھی بات کہو تو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. مقتدرہ سے اختلاف رکھو کہ یار یہاں پہ یہ نہیں ایسا رکھو، مہربانی کر کے تھوڑا سا چیزوں کو وہ کرو، تو اینٹی پاکستانی بنایا جاتا ہے. انسان جائے تو کہاں جائے. اب دوسری طرف والے بھی، ان کو آپ کہو کہ یار تھوڑا جذباتی پن کم کرو، تھوڑا ہر جگہ بندوق کی زبان سے بات نہ کرو، تو ہاں بھائی ایجنسیوں کے آپ ڈی ہو، ان کو کہو کہ یار ٹھیک ہے جو میچور ہے یا وہ ہے اس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے 14 سال کا جو شاید عسکریت پسند بننے سے قبل سوتا بھی ماں باپ کے ساتھ تھا، اس کو سوسائڈر بنا کیسی چنگاری لگا گیا، آج تک اس کے شعلے بلوچستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. ابھی کل کا یہ واقعہ، میں ابھی تک کسی عسکریت پسند تنظیم نے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کس کا ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی سیاست ہوگا، کوئی بھی، وہ چاہے قوم پرست عسکریت پسند تنظیم ہے یا مذہب پرست تنظیم ہے یا کوئی بھی دوسرا اداروں والوں کا بھی ہو، تو کوئی یہاں سمجھ نہیں آتی ہے. دوسرے طرف والے تو ان کو زیادہ ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی بات اس وقت تک وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ ڈی این اے سیمپل آئے گا تو پتہ چلے گا کون ہے. اس لیے فی الحال سارے ان کی نظروں میں جو ہے نا مشکوک ہیں، اور ہونے بھی چاہیے. اگر اس لیڈرشپ کو کچھ ہوتا تو اور نہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ ہوگا، گو کہ اس کا قد کاٹ بڑا ہے، میں یہ نہیں کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، قوم پرست سیاست سے شاید مجھے اختلاف ہے، لیکن اس کی چنگاری یہاں تک رکتی، اور نہیں تو یہ وڈ والا ایریا تو متاثر تھا نا، تو کیوں کم سے کم میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یار سیکیورٹی وہاں مضبوط ہوتی. آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کو، سیکیورٹی فورسز والوں کو پہلے سے تھریٹ الرٹ کا پتہ ہوتا ہے. آپ ایک ایک چیز دیکھتے، مشینیں دیکھتے، انسان ہے، آپ کو پتہ ہے ہو رہا ہے، تھوڑا سا ایکسٹرا پریکاشنری میئرز لیے جاتے. نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہو، بات آخر میں آ کے ریاست پہ رکتی ہے. ریاست کو ایسے ہی نہیں ماں کا درجہ دیا گیا، اس نے پروف بھی کرنا ہے.
تو یہ خدا نے بچا لیا. باقی جن کے گھر سے گیا ہے ایک ایک، ان کے گھر والوں سے تعزیت بھی ہے، افسوس کا اظہار بھی ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے. لیکن آج ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی کہ بھائی پہلے ہی یہاں سیاست نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. جو چند کارکن آتے ہیں جلسوں میں ان کو بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ادھر بھی سوسائڈر کامیاب ہو رہے ہیں. تو پھر کہاں ہیں سیکیورٹی ادارے؟ کہاں پہ ہے حکومت؟ کہاں پہ ہے وہ انٹیلیجنس جو وقت سے پہلے کیپچر کر لیتی ہے؟ گو کہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے افسوسناک واقعے جو ہونے ہیں ان کو پہلے انٹرسپٹ کر لیا جاتا ہے، ان کا وہ دھماکہ کامیاب نہیں ہونے دیا جاتا. ان کی تعداد شاید جو ہوئے ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے، لیکن جو ایک بھی ہوتا ہے تو یہ افسوسناک ہے نا. اب یہ بتایا جا رہا ہے 8 کلو ہے. 8 کلو نے اتنی تباہی مچائی یار. اگر یہ 102 کلو ہوتا یہ کتنی تباہی مچاتا. بہرحال بہت ہی تکلیف دہ افسوسناک والا واقعہ ہے، مزید متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نہ کسی اور صوبے میں وہ ہو سکتے ہیں، یہاں تو اور زیادہ کم ایسے لوگ رہ گئے ہیں. یہ قیادت جاتی، میں کہہ نہیں رہا ہمیں لاکھ اختلاف ہوں قوم پر سیاست سے، لیکن آج بھی یوتھ کی ایک بڑی تعداد ان لوگوں نے انگیج کی ہوئی ہے. یقین جانو اگر یہ درمیان میں سے ہٹ جائیں تو وہ پہاڑوں پر گئے. اور پہاڑوں میں بھی کئی ایسے ہیں جو شاید پہلے ان کے ساتھ تھے، ان کے تھرو ان تک پہنچا جا سکتا ہے. ان کو بھی کسی طریقے سے شاید تھوڑی تعداد میں ایستا ایستا مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن جو الیکشن یہاں پہ ہیں، جو گورننس ماڈل یہاں پہ چل رہا ہے، وہ تو کہنا ہائبریڈ ہے وفاق میں. یہاں تو ہائبریڈ پلس ہائبریڈ ہے. یہاں پہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہے. یہ مقتدر سے گزارش ہے کہ بلوچستان پہ فوکس کرو. صرف پی ٹی آئی کو وہ کر دینا یہ حل نہیں ہے. بلوچستان میں چیزیں بہت ٹینس ہو رہی ہیں. آؤ ان لوگوں سے ذرا بات کرو، مین کور کمیٹی سے. یہ اپنے بنائے ہوئے نواب سرداروں سے نہیں بھائی، عام لوگوں کو سنو. ابھی جو قیادت ہے عسکریت پسندوں کی وہ سٹوڈنٹس ہیں. پہلے ہوتے تھے سردار نواب، اب سردار نوابوں کے علاقے تو انہوں نے کیپچر کر لی ہیں. کون سا نواب اپنے علاقے میں جا سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے؟ اب تو وہ عسکریت پسندوں کے کنٹرول میں جا چکے ہیں. تو مہربانی کر کے عام لوگوں کو سنیں، سیاسی لوگوں کو سنیں. مشترکہ طور پر ایک ٹرسٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں، حقیقی اقدامات لیں. اپنے طریقے سے چلانے سے کام خراب ہو رہے ہیں. تھوڑا سا ریلیکسیشن دینی پڑے گی، تھوڑی لچک دکھانی پڑے گی. یہاں سب کو ایک ہی طریقے سے نہیں ہانکا جائے. اگر یہ ایسا ہوگا حالات خراب ہوں گے. یہاں کے بڑوں کی، یہاں کے سیاسی لوگوں کی عزت نہیں ہوگی، حالات خراب ہوں گے. یہاں پہ ووٹ پہ ڈاکہ ڈلے گا تو حالات خراب ہوں گے. یہاں پہ اسمبلی کو ڈوروں سے ہلایا جائے گا تو حالات خراب ہوں گے. یہاں کی پی ایس ڈی پی کو اپنے ماتحت لایا جائے گا تو حالات خراب ہوں گے. یہاں پہ بدنام زمانہ لوگوں کو اسمبلی تک پہنچایا جائے گا تو حالات خراب ہوں گے. یہاں پہ عام عوام کو دیوار سے لگایا جائے گا تو حالات خراب ہوں گے. اب یہ آپ پر ہے کیا کرتے ہیں. یہ آئے روز کی جو قتل و غارت ہے نا دونوں اطراف سے، یہاں پہ انسانی اتنی تو چکن نہیں کٹتی یہاں جتنی انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. لیکن کہ میں کیا کہوں، پچھلے دنوں ایک بریگیڈیئر صاحب کا ایک بیٹا تھا، مارا گیا. اس کی کیفیت کیا ہوگی. اسی طریقے سے یہ کور کمانڈر ہے یا پچھلا ڈی جی آئی ایس آئی تھا، ان سب کے جو بچے بھی ہیں اسی فوج میں ہوتے ہیں. اب ان کی پرائیویسی ظاہری بات ہے، اگر کوئی کہے گا نا کہ یار یہ جرنیل کا بیٹا ہے تو اس کو اسی طریقے سے تھوڑی پرائیویسی بھی دینی پڑتی ہے. اس بچے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کا والد بریگیڈیئر ہے. وہ تو اس دن کوئی شادی بھی تھی، کوئی میرے خیال میں 30 اگست کو اس کی کارڈ بھی ہوئے تھے. ایک بچہ تھا مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے، وہ بھی نظر ہو گیا ان حالات کے تھرو. تو جو وزیرستان اور بلوچستان میں ہو رہا ہے نا، دونوں اطراف سے کوئی بھی درمیان میں فریق نہیں ہے. یہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے. نہ یہ عوام کو اس طرح سننے کو تیار ہے، نہ وہ سننے کو تیار ہے. کوئی درمیان میں سیاسی قیادت آتی ہے، اس کو بھی پراپر طریقے سے
وہ عزت نہیں دی جاتی، وہ رسپیکٹ نہیں دی جاتی، تو پھر حل کیا بچتا ہے؟ تو ہم امید کریں گے، گزارش کریں گے مقتدرہ سے، وفاقی حکومت سے کہ خدا را ابھی بھی تھوڑا بہت وقت ہے، کوئی درمیانی راستہ نکالو. یہ کل والا خدا نہ خواستہ جس کا بھی یہ تھا، بیرونی فنڈڈ تھا، مقامی کوئی شامل تھا یا جو بھی تھے، اگر یہ افسوسناک واقعہ اگر اس میں مین قیادت زد میں آ جاتی نا، تو یہ چنگاری شاید وہ 2006 والی چنگاری کو بھی مات دے دیتی. تو مہربانی کریں، کوشش کریں پچھلے افسانے سے سیکھ کے آگے ایسا کوئی نہ ہو. بہرحال ابھی یہ مقتدرہ اور ان کے آس پاس والوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، ہم تو جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. اب آگے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ان پر منحصر ہے. باقی آج کل ہم کہتے تھے یہ یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، آج یہ آگ ہر جگہ پھیل رہی ہے. اس کو جتنا ہم کوشش کریں گے کہ اس طرف نہیں بس ہم آگے جائیں گے، یہ حالات خراب کر دے گی اور ہم سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کا گھر اس زد میں آئے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرو. اجازت دیجیے.